ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وروى البخاري في كتاب بدء الخلق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج و اولاد اور تمام صحابہ اکرام پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سردی کے موسم میں پیش آنے والے بعض اہم اور ضروری مسائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے نصف آخر کی تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور ایک مسلمان کا اس پر پختہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں رونما ہونے والی تمام تبدیلیاں بظاہر ان کے پیچھے کچھ بھی اسباب نظر آئیں، لیکن ان کے
پشت پر جو حقیقی اسباب ہوتے ہیں، اور آسان لفظوں میں کہیں کہ ان تمام تبدیلیوں کے کرنے والی جو حقیقی ذات ہوتی ہے اور جس کی قدرت سے یہ تمام تبدیلیاں اس کائنات میں رونما ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی ہی قدرت سے اس دنیا میں کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان موسموں کی تبدیلی بھی بظاہر ان کے پیچھے کوئی بھی سبب نظر آئے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کار فرمائی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے موسموں کی سختی، نرمی، گرمی، سردی، برسات، جاڑا، بسنت، بہار، جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اور وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ موسموں میں سردی اور گرمی کے بڑھنے کے تعلق سے سائنسداں جو بھی باتیں پیش کرتے ہیں، بظاہر وہ بھی سبب ہیں، لیکن وہ سبب صرف ظاہری ہیں جو ہمیں نظر آنے والے سبب ہیں، لیکن ان کے پیچھے سے جو طاقت اس نظام میں تبدیلی کرتی ہے، میں نے اس تعلق سے صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے، دوزخ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کس بات کی کہ اس نے کہا کہ یا ربی اکل بعدی بعضا، میرے پروردگار، میری گرمی اور سردی کی حدت اور سختی اتنا زیادہ ہے کہ اب یہ گرمی اور سردی کی شدت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اسی کا میرا ہی کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھائے چلا جا رہا ہے، اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اب جہنم سردیوں میں ایک سانس لیتی ہے اور گرمیوں میں ایک سانس لیتی ہے۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، تو جو تم گرمی کی شدت پاتے ہو اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو تم سردی کی شدت اور سختی محسوس کرتے ہو وہ بھی اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ ایک جو عام تصور ہے یا جو عام لوگوں کو علم ہے وہ یہ کہ جہنم آگ ہے۔ میرے بھائی، جہنم صرف آگ نہیں ہے، جہنم میں سخت سردی بھی ہے۔ اس کا ایک طبقہ ہے زمہریر، جو نہایت ہی سرد ہے۔ جس طرح سے آگ کی سختی اس کے اندر ہے، ایسے ہی سردی کی سختی بھی اس کے اندر ہے۔ تو یہ جو ظاہری سبب جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس کے پیچھے ایک ایسا سبب بھی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ ہے جہنم کا سانس لینا، جن کی وجہ سے گرمی میں شدت ہو جاتی ہے جب وہ سانس لیتی ہے، اور اسی طرح سے سردی میں شدت ہو جاتی ہے جو وہ سانس لیتی ہے۔ بہرحال یہ موسموں کی تبدیلی، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، اور جب یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، چاہے وہ سخت گرمی کا موسم آئے اور چاہے سخت سردی کا موسم آئے، تو اپنے ساتھ بہت سارے مسائل بھی لے کر کے آتا ہے۔ اور سردی کے موسم میں بطور خاص جوانوں کو کم، لیکن بوڑھوں اور بچوں کو زیادہ مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، دشواریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے المشقہ تجلب التیسیر، کہ دشواری اپنے ساتھ آسانی لے کر کے آتی ہے۔ جتنی دشواری بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ آسانی کے دروازے بھی شریعت میں کھلتے جاتے ہیں۔ اور اس اصول کے پیچھے یہ ایسا نہیں ہے کہ اصول یوں ہی بنایا گیا ہے، بلکہ قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس پر موجود ہیں کہ جتنی سختیاں اور دشواریاں ہوں گی اتنی ہی جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اتنی ہی زیادہ آسانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی طرح کی تنگی اور دشواری نہیں رکھی ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، یقیناً دین سراپا آسانی کا نام ہے، اور دین میں جو بھی دشواری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ کوئی بھی دین میں دشواری پیدا کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو دین آسانی کا نام ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے، کسی کو بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا، جس کو امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو۔ وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی مخالفت کرنے اور ان سے بیجا سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اتنا بجا لاؤ جتنا تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ شریعت کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتی، ہر شخص کو، بوڑھے کو اس کی طاقت کے حساب سے، بیمار کو اس کی طاقت کے حساب سے، کمزور کو اس کی طاقت کے حساب سے، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتی۔ اس کے بعد ایک اور بات، وہ یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی شخص پر اگر وہ عاقل و بالغ ہے تو معاف نہیں ہے۔ عورتوں کو مہینے کے مخصوص ایام میں معاف ہے نماز، اور مرد کے بالغ ہونے کے بعد معاف نہیں ہے، الا کہ وہ پاگل ہو جائے، عقل کھو دے تبھی معاف ہے۔ نماز کی اس اہمیت کے پیش نظر نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ نماز وقت کے ساتھ ہے، وقت سے بے وقت آدمی نہیں پڑھ سکتا، اور نماز اتنی اہم ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، فرق کرنے والی ہے۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دین اتنا آسان ہے تو جنگ کے میدان میں نماز کیوں معاف نہیں ہے؟ معاف نہیں ہے لیکن آسانیاں ہیں، معاف نہیں ہے آسانیاں ہیں۔ نماز بیمار کے لیے معاف نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ نماز مسافر کے لیے معاف نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ نماز اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر کے پڑھے، پانی نہیں ملتا ہے تیمم کر کے پڑھے، تیمم بھی کرنے سے مجبور ہے، یوں ہی پڑھ لے، اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن شریعت نے آسانی رکھی ہے، اگر دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، دو صف بنا کر کے دشمن سے، ایک شخص دشمن سے لڑائی کرے، ایک شخص نماز پڑھ لے۔ اگر برسر پیکار ہے، جنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وقت ختم ہونے سے پہلے وہ گھوڑے پر سوار ہے، ویسے پڑھ لے، ہاتھوں کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، پڑھنا ہے۔ دین نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جیسے 5 وقتہ مسجدوں میں جاتے تھے ویسے جا کر کے پڑھو، لیکن آسانیاں رکھی ہیں، معاف تو نہیں ہے لیکن آسانیاں ہیں۔ ایسے ہی تمام ہی معاملات میں آسانیاں ہیں۔ سردی کے اس موسم میں نماز کے لیے وضو کا کرنا بہت سارے لوگوں پر دشوار گزرتا ہے، لیکن شریعت نے اس کا حل رکھا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ ہمارے یہاں جو بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہی افضل ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں فرماتی ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما وان کان اسما کان ابعد الناس منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے اور چننے کا، منتخب کرنے اور چننے کا جو ہے اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ جس کو چاہیں چن لیں، تو آپ ان میں سے جو زیادہ آسان ہوتا تھا اس کو پسند فرماتے تھے۔
جب تک وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور اگر گناہ کا کام ہوتا تھا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے گرم پانی اور ٹھنڈا پانی دونوں وضو کے لیے موجود ہے، اور آپ آسانی سمجھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو گرم پانی میں زیادہ آسانی ہے، تو گرم پانی کا چننا ہی آپ کے لیے افضل ہے، آپ گرم پانی سے وضو کریں، یہ آپ کے لیے افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ ہاں اگر گرم پانی نہیں موجود ہے تو یقیناً ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ما ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ایسا عمل بتلائیے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے درجات کو جنت میں بلند فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سختی، پریشانی اور دشواری کے باوجود، ناپسند کرنے کے باوجود آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، مکمل وضو کرنا ناپسند کرنے کے باوجود، یہ اس کے گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اور درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جانا، جتنی دوری سے آئے گا آدمی اتنا ہی زیادہ اس کے گناہ مٹیں گے، اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ بلکہ الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے، علامہ البانی نے اس کی صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا، اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، ان 3 چیزوں میں سے آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جو چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں وہ ہیں سردیوں میں ٹھنڈک کے باوجود مکمل وضو کر لینا پانی سے۔ تو یقیناً اگر پانی نہیں ہے گرم تو آپ کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آپ کے ہمارے گناہوں کو مٹانے والا اور جنت میں درجات کو بلند کرنے والا ہے، لیکن اگر دونوں پانی کا آپشن موجود ہے تو پھر گرم پانی سے وضو کرنا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے مقابلے میں کم ثواب والا ہے، کیونکہ آپ کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جس میں زیادہ آسانی ہوتی تھی اسی کو منتخب کرتے تھے اور اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ہوئی کہ پانی موجود ہے، اور پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ آدمی کے لیے تیمم پانی کا استعمال کرنا اس کی ہلاکت کا، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تب ہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس موسم میں یہ پوچھتے ہیں کہ تیمم کر لیں، نہیں، تیمم کا حکم جو میں نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پیش کی اس میں یہی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی جو ہے پاخانہ پیشاب کر کے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں کے پاس سے آئے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تب تم پاک مٹی سے تیمم کرو، وامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں پر اس کو پھیر لو اور اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ تو یہ کب ہے؟ جب پانی نہ پائے بندہ تب ہے تیمم کا۔ ہاں بیماری یا پھر پانی کے استعمال سے جان کے چلے جانے کا ڈر اور خدشہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، زخم کے پھیل جانے کا ڈر ہے، تو آپ کو تیمم کا آپشن موجود ہے، اس کی دلیل حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احتلمت فی لیلۃ باردہ فی غزوۃ ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس غزوہ کا سپہ سالار اور قائد بنا کر کے بھیجا تھا، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، رات میں خواب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں نے نہا لیا تو میری جان چلی جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت، میں نے تیمم کیا، وصلیت باصحابی، اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، خود نہیں پڑھی، سب کی امامت کرائی۔
فذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوے سے واپسی ہوئی ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، تم نے اپنے ساتھیوں کی امامت کرا دی حالانکہ تم ناپاک تھے. کہتے ہیں فاخبرته بالذی منعنی من الاغتسال، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سبب بتلایا جس کی وجہ سے میں نے نہایا نہیں تھا، کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ میری جان چلی جائے گی، اس لیے میں نے نہیں نہایا. اور پھر میں نے قرآن کی ایک آیت بطور دلیل پیش کر دی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وہ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو مارو نہ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو میں نے اس کی رحمت پر بھروسہ کیا کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا. کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیء، اللہ کے رسول نے میرا یہ استدلال سنا تو ہنس پڑے اور کچھ نہیں کہا. معلوم ہوا کہ آدمی کو پانی کے استعمال سے اگر جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، زخم کے پھیل جانے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں پانی موجود ہونے کے باوجود اگر وہ تیمم کر لے تو اس کے لیے جائز ہے. اور یا پھر پانی نہ ہو تو اس کے لیے. پانی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، پانی مل رہا ہے، آپ پانی خریدیں گے نہیں. پانی خرید کر کے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ وضو کریں، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو چاہے جو موسم ہو، پانی خرید کر کے آپ وضو کریں. ہاں پانی نہ ہو یہ پہلے زمانے ممکن تھا، اب تو ہر جگہ پانی دستیاب ہے، خریدنے سے مل جاتا ہے، بوتلیں بکتی ہیں، پانی مل جاتا ہے. ہاں بیماری، جان جانے کا خطرہ یا پھر پانی گرم کرنے کا اگر انتظام ہے تو آپ گرم کر کے نہائیں گے اور گرم کر کے وضو کریں گے. ہاں انتظام نہیں ہے آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا، ٹھنڈے پانی سے آپ کو خطرہ ہے بیماری بڑھ جانے کا، آپ کے جو ہے جان چلے جانے کا، تو آپ کے لیے تیمم کا آپشن موجود ہے. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان سا طریقہ ہے. حضرت عمار بن یاسر کی جو روایت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا، فاجنبت، میں ناپاک ہو گیا. کہتے فتمرغت کما تمرغ الدابۃ، جس طرح سے مٹی میں چوپایا لوٹتا پوٹتا ہے، کبھی گدھے کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اسی طرح سے میں نے جو ہے، چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، میں بھی زمین میں خوب لوٹا پوٹا، ناپاک ہو گیا تھا. اب کیا کرتا، نہانا پورے جسم پہ چونکہ نہایا جاتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح سے پانی پورے جسم میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے میں پورے جسم پر مٹی لگا لوں، وہ اس کا بدل ہو جائے گا. اور میں نے کیا کیا، وہی لوٹ پوٹ لیا. پھر جب میں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ناپاک ہو گیا تھا اور میں نے ایسے ایسے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے یوں کرتے. فضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو ایک مرتبہ زمین پر یوں مارا، دونوں ہاتھ کو مارا. فمسح الشمال علی یمینہ، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو اس پر داہنے ہاتھ پر ملا اور اس کو پھر چہرے کو اور ہتھیلی پر مل لیا. یاد رکھیں یہ مسح میں ایک مرتبہ مارنا ہی کافی ہے، 2 مرتبہ نہیں مارنا ہے زمین پر ہاتھ. اور ہاتھ کو مارنے کے بعد جو قرآن کی ترتیب ہے فامسحوا بوجوہکم، پہلے چہروں پر ان ہاتھوں کو پورے مل لینا ہے اور ملنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر ہاتھ کو پھیر لینا ہے. صحیح بخاری کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر جب مارا تو ہاتھ میں جو گرد لگ گئی تو اس کو پھونکا بھی، اس لیے اگر گرد و غبار زیادہ ہاتھ میں آ جائے تو آپ پھونکے بھی، گرد کو پھونک دیں دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد اس ہاتھ کو دونوں چہرے پر پورے مل لیں اور ہتھیلیوں پر مل لیں. یہ آپ کے وضو کا بھی بدل ہے اور آپ کے غسل کا بھی بدل ہے. غسل کی وجہ سے بھی اگر آپ تیمم کریں گے تو بھی یہی تیمم ہے، وضو کی جگہ پر تیمم کریں گے تو بھی یہی تیمم ہے. لیکن آپ جب پانی نہیں ملے تبھی غسل کی جگہ پر یا وضو کی جگہ پر کر سکتے ہیں، یا پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو اور آپ کو ٹھنڈا پانی نقصان کرے تب، اور یا پھر آپ کے لیے پانی کا نقصان دہ مضر ہی ہو، زخم ہو، پٹی بندھی ہو، پلستر ہو، ایسی چیزیں ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو اس موسم میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے موزوں کا معاملہ یہ ہے کہ
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے چمڑے کے موزوں پر ہی مسح کیا جائے اور اسی پر کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ چمڑوں کے موزے ہوں چاہے وہ کپڑوں کے موزے ہوں، ہر قسم کا موزہ اگر وہ موزہ اتنا ساتر ہے کہ آپ کے گھٹنوں کو ٹخنوں کو بند کر لیتا ہے، یاد رکھیں کیونکہ اعضائے وضو میں جو چیز دھلی جاتی ہے وہ ٹخنوں تک دھلنا ہے، اس لیے وہ موزے جن میں ٹخنے کھلے ہوتے ہیں اس میں مسح نہیں کر سکتے، ٹخنوں کا بند ہونا موزے آج کل کئی طرح کے چل گئے ہیں، تو ایسے موزے جن میں ٹخنے کھلے ہوتے ہیں ان پہ مسح نہیں ہوگا، کیونکہ اعضائے وضو میں سے جو دھلنا ہے وہ ٹخنوں تک دھلنا ہے اور آپ کا ٹخنا بند ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس پہ مسح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی موزے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر ہیں اگر وہ پھٹے بھی ہوں کچھ، اور صحابہ کرام اور مہاجرین کے موزے پھٹے ہی رہا کرتے تھے، ہم لوگوں کی طرح وہ مالدار نہیں تھے کہ جو ہے ہمیشہ نئے نئے موزے پہنتے ہوں، پھٹے رہا کرتے تھے۔ تو پھٹے بھی موزے ہوں، چمڑے کے موزے ہوں یا چاہے جیسے موزے ہوں، ہر طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز اور درست ہے، البتہ اس کے لیے کچھ شرط ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خادم کا مطلب وضو کا پانی، غسل کا پانی اور قضاء حاجت کے لیے پانی لے جانا، یہ خدمت انجام دے رہے تھے۔ تو آپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فتوضأ فاہویت ان انزع خفیہ، جب آپ نے وضو کیا اور پیر دھلنے کے جگہ پہنچے تو میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار لوں، آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا میں، تو کہا لا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، میرے موزے نہ اتارو، میں نے ان دونوں موزوں کو باوضو ہو کر کے پہنا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ موزے ایک تو خود پاک ہوں، پہلی شرط، ناپاک موزوں پر مسح نہیں ہے، دوسری شرط ان موزوں کو پہنا گیا ہو وضو کرنے کے بعد، اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے نہیں پہنے ہیں تو آپ مسح نہیں کر سکتے، وضو کرنے کے بعد ان کو پہنا ہو، اور تیسری شرط یہ کہ ان کے لیے ایک مخصوص مدت ہے، ان کے لیے ایک مخصوص مدت ہے۔ مسافر اگر ہے تو 72 گھنٹے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، 3 راتیں اور 3 دن مسافر کے لیے ہیں اور 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے مقیم آدمی جو سفر میں نہ ہو، گھر پر ہو، دکان پر ہو، اپنے یہاں سفر میں نہ نکلا ہو تو اس کے لیے صرف 24 گھنٹے وہ کر سکتا ہے، ایک بار وضو کر کے جب موزہ پہن لے اس کو 24 گھنٹے نہ نکالے تو 24 گھنٹے نہ نکالے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر مسافر ہے تو اس کو شریعت نے اور رخصت دی ہے، مسافر کے لیے نماز میں بھی رخصت ہے، اس میں بھی رخصت ہے، تو اس میں 72 گھنٹے کا موقع ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کانا یامرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ننزع خفافنا الا من جنابۃ ولا من غائط وبول ونوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موزے نہ نکالیں مگر ناپاکی کی وجہ سے، ناپاک ہو جائے آدمی، خواہ خواب کی وجہ سے، خواہ بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اگر ناپاک ہو گیا، ناپاکی کا مطلب بڑی ناپاکی جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بات نہیں، تو ناپاک ہو جائے بندہ تو پھر موزے کو نکالنا ہی ہے۔ مسح کہاں پر ہے؟ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کو کہا گیا پاخانہ کرنے کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹا ہے، پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے، سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے، تو پھر ان چیزوں سے جو وضو ٹوٹ گیا ہے پھر آپ کو موزہ نہیں نکالنا ہے، اسی موزہ کو بقیہ اعضاء آپ دھلیں گے لیکن موزے پر آپ کریں گے مسح، اور مسح کرنے کے لیے ایک بار کر لینا ہی کافی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اعضاء جو دھلتے ہیں 3 بار، یاد رکھیں کہ ایک بار کسی بھی اعضائے وضو میں سے عضو کا دھل لینا بھی کافی ہے، اور سردیوں کے موسم میں اگر آپ کو دقت ہے تو ایک بار بھی آپ کا دھلنا کافی ہے، تو ایک بار دھلنا جس طرح سے کافی ہے، اس لیے مسح کا ذکر جو آیا ہے جہاں پر بھی آیا ہے یہ آیا ہے بس مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمسح علیہما، آپ نے مسح کیا، تو ایک بار مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح صرف موزوں کے اوپری حصے پر، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا من اعلیٰ، اگر دین انسان کی عقل کے مطابق ہوتا
تو موزے کا نچلا حصہ موزے کے اوپری حصے سے مسح کرنے کے زیادہ لائق ہوتا۔ آپ کہتے ہو کیسے؟ اصل میں ہم لوگ موزے جو پہنتے ہیں وہ جوتوں کے اوپر پہنتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اس زمانے میں جو رواج تھا وہ جو چمڑے کے موزے پہنتے تھے، جوتے ووتے بہت کم پہنتے تھے، تو کیا جب چلتے تو کیا ہے موزہ ہی نیچے گھسے گا، تو کیا کرتے تھے کہ موزے کے اوپر پھر بھی مسح کرتے تھے، نچلے حصے پہ جو زمین سے لگتا تھا اس پہ مسح نہیں کرتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہر بات عقل پر نہیں تولنی چاہیے، شریعت نے کیسے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، تو موزوں کا مسح جو ہے اس کے اوپری حصے پہ کر رہا ہے۔ ایک چیز اور، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ موزہ کیا دستانے میں بھی نماز ہو جائے گی؟ جس طرح سے موزہ پہن کر کے نماز ہو جائے گی، اعضائے سجدہ، اصل میں سجدہ کی وجہ سے پوچھتے ہیں، اعضائے سجدہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، جس میں سے دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ 6 اور پیشانی ناک سمیت 7، ان کا سجدے میں زمین پر ٹکنا ضروری ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آدمی نے ہاتھ میں اگر دستانہ پہن رکھا ہے تو کیا اس کا سجدہ ہو گیا؟ جس طرح سے موزے پیر میں پہننے سے سجدے ہو جاتے ہیں، جس طرح سے گھٹنوں پر ازار، پینٹ، لنگی یا پاجامہ ہونے کی وجہ سے سجدہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہاتھوں میں دستانے پہننے کی وجہ سے بھی ہمارا اور آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ تو دستانے پہن کر کے نماز پڑھنا یہ جائز، البتہ دستانوں پر کبھی مسح نہ کیجیے گا، دستانوں پر مسح کرنا نہیں ثابت ہے، پگڑیوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ بلکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں اور صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، فوجی دستہ جو ہے ایک غزوے میں بھیجا، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، برف باری ہوئی، سردی لگ گئی ان لوگوں کو، فَأَمَرَهُمْ ان یمسحوا علی العصائر والتساخین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اماموں، پگڑیوں پر مسح کریں اور اپنے موزوں پر۔ یہاں تساخین کا لفظ بتلا دوں، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر طرح کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ تساخین یا تسخان کا جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ ان موزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو پیروں کو گرم کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ چمڑوں کے موزے کے لیے خف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دوسری حدیث میں خف کا لفظ آیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا ہے، وہ عام موزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث میں جو ہے تساخین کا لفظ آیا ہے، جو پیروں کو گرمی پہنچانے کے لیے موزے پہنے جاتے ہیں، وہ جیسے ہم لوگ آج سردیوں میں موزے جو پہنتے ہیں وہ گرمی پہنچانے کے لیے پہنتے ہیں، اور گرمی کے دنوں میں جو موزے پہنتے ہیں وہ عام پہنتے ہیں۔ تو ہر طرح کے موزے پر مسح کرنا یہ جائز ہے ٹھنڈی کے موسم میں۔ تو پگڑی پر، ہاتھ میں نہیں، پیروں میں مسح کرنا جائز ہے۔ ہاتھ میں دستانے پہنے ہو تب بھی مسح کرنا نہیں جائز ہے۔ سر میں پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، پیروں میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ میں دستانے پہن رکھے ہوں تو اس کی وجہ سے مسح نہیں کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ کم علم لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے موزوں پر ہی مسح کیا جائے گا۔ ایک چیز اور وہ یہ عرض کرنی ہے کہ اس موسم میں اگر کوئی شخص گرم کمرے میں نماز پڑھتا ہے یا مسجد میں ایسا کوئی انتظام کر لیا جائے کہ ہیٹر وغیرہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آگ یا جو ہے اس طرح کی چیزیں ان کی وجہ سے کہیں نماز میں وہ نہ ہو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گرمی کے لیے چاہے وہ اپنے گھر میں کوئی ہیٹر جلائے، چاہے مسجدوں میں اس کا انتظام ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے گرم ہیٹر جلا کر کے نماز پڑھے۔ بعض لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کہیں آگ کی پوجا سے مشابہت نہ ہو جائے، تو اس میں آگ کی پوجا والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جہنم کے جلتے ہوئے مناظر دکھائے گئے۔ تو آپ پیچھے ہٹائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، گرچہ وہ حقیقی وہ نہیں تھا لیکن جو ہے آپ کو جہنم کی آگ دکھائی گئی نماز میں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا، تو اس طرح سے جو ہے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ ہاں سردی بہت زیادہ بڑھ جائے ایسی اور کسی کا گھر دور ہو تو اس کو لیے جماعت کے چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، جماعت کے چھوڑنے، مسجد میں نہ آنے کی بھی رخصت ہے۔
شریعت نے یہ سہولت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک موقع پر ایک موقع پر اعلان کروایا کہ لوگ ٹھنڈیوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ تو ٹھنڈی کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے، راستے میں کیچڑ کی وجہ سے، فتنہ و فساد کی وجہ سے، دشمن کے خطرے کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر مسجد سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا الا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی رہائش گاہوں میں نماز پڑھ لو، تو وہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، یہ آدمی بہتر سمجھتا ہے کہ سردی کس قدر وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جماعت میں آنا، مسجد میں آنا، اس کے الگ ثواب ہوتے ہیں، آنے میں ثواب، وضو کرنے میں ثواب، جانے میں ثواب، جماعت میں حاضری میں ثواب۔ تنہا پڑھنے سے جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا یا 25 گنا زیادہ افضل ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگ نماز میں ہوں گے اتنا ہی زیادہ ثواب زیادہ ہوگا۔ 1-2 آدمی پڑھتے ہیں کم ثواب، 3 آدمی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ثواب، 4 آدمی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ، جتنی بڑی جماعت بنتی جائے گی ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا یہ افضل ہوگا اس کے لیے بھی۔ ہاں، اگر کسی کو سردی لگ جانے سے، اپنی جان سے، بڑھاپا ہے، نہیں آ سکتا ہے بندہ، تو شریعت نے اس کے لیے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اور نہ ہی شریعت کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کرتی ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر سمجھتا اور بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ علماء سے فتویٰ لینا یا اپنے مرضی کے فتوے معلوم کرنا یا اپنے جیسے کوئی سہولت طلب کرنا، یہ چیز آپ جیسا علماء کو بتائیں گے ویسا وہ فتویٰ دیں گے، اور حالات کیا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، کتنا برداشت کر پائیں گے آپ سردیوں کو، جھیل پائیں گے، کتنا نہیں جھیل پائیں گے، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ شریعت کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے، بلکہ بسا اوقات تو جیسے ہی وضو میں مسح کا مسئلہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر بندے نے موزے پہن رکھے ہیں تو اس پر مسح کرنا اتار کر دھلنے سے افضل ہے۔ دلیل بھی ہے، دلیل وہی بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنے موزے نکالنے سے منع کر دیا۔ اگر دھلنا افضل ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہاں اتار دو، دھل لیتا ہوں، وہ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم نہیں تھا، ٹھنڈی کا موسم نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے نہیں نکالنے دیے، کہا نہیں میں مسح کروں گا۔ اسی سے علماء نے کہا کہ اگر موزہ وضو کر کے پہنا ہے تو اس کے لیے مسح کرنا افضل ہے بنسبت دھلنے کے، اور یہی رائے راجح اور صحیح رائے ہے کہ انسان نے موزے مسح کر کے پہنے ہیں تو دھلنا نہیں افضل ہے، اس کے لیے مسح کرنا افضل ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی سفر میں ہے تو اس کے لیے نماز قصر کرنا، یعنی ظہر کو 2 رکعت پڑھنا، عصر کو 2 رکعت پڑھنا، عشاء کو 2 رکعت پڑھنا، یہ افضل ہے اس کے لیے، نہ کہ پوری پڑھنا۔ تو سہولتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے عزائم پر، عزیمتوں پر، تاکیدی اور واجبی احکامات پر عمل کرنا پسند کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں پر عمل کرنا پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ تو دین بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ اگر 5 وقتہ نمازیں ہی نہ پڑھیں تو ان کو کیا آسانیاں بتلائی جائیں اور کیا دشواریاں، لیکن جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ہمیشہ پابندی کریں، نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے پڑھیں۔ یہاں تک کہ ابھی جلد ہی پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حافظ زبیر علی زئی، بہت سارے لوگ نام سے واقف ہوں گے، حافظ زبیر علی زئی کی جب بیماری کا وقت چل رہا تھا تو وہ اسپتال میں بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھے، لیکن جب بھی ہوش آتا تھا وہ نماز پڑھنے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے قضائے حاجت ہو جاتی تھی، اس کے لیے ان کو پہنا رکھا تھا کپڑا، لیکن نماز جیسے ہوش آتا تھا وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کی جس کو فکر ہوتی ہے تو پاکی ناپاکی بس اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے۔ تو آدمی کو ان چیزوں کا جو خیال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو نمازی بنائے، شرعی سہولتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے واجبات اور احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہم کو سچا پکا اور ایماندار مسلمان بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.